اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا. وہ بیسیکلی تھا جنوں میں سے اور انسانوں سے پہلے جنات تھے اس دنیا میں. لیکن ابلیس اتنا نیک اور پائس جن تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دیا ہوا تھا کہ تم فرشتوں کے سٹیٹس پہ آ کے یہاں پہ میری عبادت کرو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا اور تخلیق کیا تو تمام لوگوں کو اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا. تو ابلیس بھی ان میں سے ایک کھڑا ہوا تھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریز کیا ہوا تھا آن دیٹ اسٹیٹس. تو تمام فوراً سے سجدے میں گر گئے. اب ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز ہیں, امیجن کریں سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سجدے میں گر جاؤ, تمام سجدے میں گر جاتے ہیں. صرف ایک جن ہے جو کھڑا ہوا ہے اور وہ تکبر میں کھڑا ہوا ہے اور وہ سجدے میں نہیں گرا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جب تجھے میں نے حکم دیا. اب اس کا تکبر دیکھیں, کہتا ہے قال انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. پہلے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم کا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا انکار کیا, سجدہ نہیں کیا. اور پھر دوسرا سٹیپ ایکسکیوز دی, جسٹیفائی کیا, I have my reasons, اور وہ کیا دی کہ میں سے بہتر ہوں, آگ مٹی سے بہتر ہے. ابلیس was the first racist جو کہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں, فزیکل کریشن کی وجہ سے میں سے بہتر ہوں. ہم سفید ہیں تم کالے, ہم عرب ہیں تم عجم ہیں. آج کل لوگوں سے سنتا ہوگا نا آپ, ہم امیر ہیں تم غریب ہو, ہم خاندانی ہیں تمہارا خاندان کوئی نہیں ہے. تو ابلیس واز the first racist. انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. اچھا تمہارا کیا کمال ہے, تمہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کے سامنے جھکو, ہمبل ہو جاؤ. لیکن یہ ابلیس کی صفت ہے کہ جو انسان اپنی خلقت پہ, اپنی کاسٹ پہ, اپنے مال پہ, اپنے عرب یا اپنے سفید چمڑی کے ہونے پہ فخر کرے, اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے اس کا, وہ تو کوئی ارن تو نہیں کر کے آیا نا. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر اس نے ہی میڈ این assumption, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ آگ روشنی دیتی ہے, آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے, مٹی گندگی ہے نیچے کی طرف بیٹھتی ہے. دس واز ہز assumption. لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ every assumption we assume is not right. It's not right. ہمیں, مجھے اور آپ کو جو خیال آ رہا ہے کہ یار یہ دین میں کچھ باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے, یا یہ جو میں جو assume کر رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہوگی, ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. Give yourself a benefit of doubt. Give yourself a chance کہ شاید میں ہو سکتا میں غلط ہوں. اللہ اور رسول کا کلام سچا ہے, تو ہی سیٹ کہ میں اسے بہتر ہوں, حالانکہ وہ تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو. اچھا دوسرا جسٹیفائی کیا. اور پھر تیسری بات سبحان اللہ, روڈ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو آگے کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. فبما اغویتنی, یا اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے, I am right and you are wrong. بلیم کرنے شروع ہو گیا. پہلا سٹیپ کیا تھا, حکم ماننے سے ریفیوز کر دیا. دوسرا سٹیپ کیا تھا, اپنے گناہ کو اور اپنی سیاہی کو جسٹیفائی کیا, انا خیر منہ, میں اسے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور پھر تیسری چیز اللہ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا, یا اللہ فبما اغویتنی, since you have wronged me, آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. میں نے گمراہ ہونا نہیں تھا, آپ آدم کو پیدا ہی نہ کرتے میں گمراہ ہی نہ ہوتا. میں تو آپ کی عبادت کر رہا تھا, میں تو آپ کے ساتھ سیٹ تھا میرا ریلیشن. آپ نے نہیں چاہا کہ میں جو ہے نا سجدہ نہ کروں, تو آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ, یہ ابلیس کی صفت ہے. فبما اغویتنی لاقعدن صراطک المستقیم, تو میں اب آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ایمبوش میں رہوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. لیٹس ٹاک اباؤٹ فبما اغویتنی, کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. دیکھیے سبحان اللہ, ابلیس کی نیچر کیا تھی, صفت کیا تھی, کہ پہلے اللہ کی نافرمانی کی, پھر جسٹیفائی کیا, اور پھر اللہ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا. اور یہی سیم صفت, یہی سیم میتھڈالوجی وہ ہمارے ساتھ پلے کرتا ہے. ہم سے پہلے گناہ ہو جاتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون, کہ ہر آدم کی اولاد سے گناہ ہوتا ہے, اور ہر گناہ کرنے والے مطلب the best of sinners are those who repent, یہ ایک جنرل ہوتا ہے. تو انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن انسان کیا کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میں پھسل گیا, میں گمراہ ہو گیا, میری معافی, مجھے آپ بخش دیجئے, اور میں کبھی آپ کے کبھی میں آئندہ گمراہ بھی نہیں جاؤں گا, کبھی گناہ نہیں کروں گا, میں جان بوجھ سے کبھی اس گناہ میں نہیں پڑوں گا. یہ انسان کا نیچر ہے. لیکن
جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ انسان کو اس میں لذت نہیں آنی شروع ہو جاتی ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ سینس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان کہتا ہے آئی ہیو مائی ریزنس, آئی واز کریٹڈ دس وے. تم میرے سرکمسٹانسز کو نہیں جانتے ہو, میں رہ نہیں سکا, تم تو رہ سکتے, تم تو دینی ماحول میں رہتے ہو, تمہارا گھر میں دینی ماحول ہے, میرے تو گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, میرے گھر میں تو اسٹار پلس چل رہا ہوتا ہے اور یہ موویز چل رہی ہوتی ہے, تو میں تو پھر چل نہیں تھا نا. انسان اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے, میں سے بچا ہی نہیں گیا, میرے پیرنٹس نے میری تربیت نہیں کی. جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے. دس از سیکنڈ اسٹیپ. اور پھر انسان مزید جب گمراہی میں بڑھتا جاتا ہے اور گناہ کرتا جاتا ہے, واٹ ہیپنز از, تیسرے اسٹیپ پہ آ جاتا ہے کہ بلیمنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ وانٹس اٹ دس وے. اللہ اگر چاہتے تو دیکھیں مجھے ہدایت دے دیتے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو مجھے گمراہ نہ کرتے. اللہ چاہتے تو میرے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا جس کی وجہ سے میں اس طرف آیا ہوں. بلیمنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ اکبر. ایگزیکٹلی وٹ ابلیس ڈیڈ. پہلے نافرمانی کی, پھر جسٹیفائی کیا, پھر اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دیا. ہم بھی نافرمانی کرتے ہیں, توبہ نہ کرے تو بار بار کرنے کے بعد جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو گناہ مجھ سے میں تو شادی نہیں ہوئی, میں پھر پورن نہیں دیکھوں گا یا زنا نہیں کروں گا یا میں حرام ریلیشن نہیں دیکھوں تو میری, اور میں کروں گا کیا؟ آخر میں جو نوجوان ہوں, میرے پیرنٹس میری شادی نہیں کر رہے, مجھے جاب نہیں مل رہی, میں سودی جاب نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ جسٹیفائی. اللہ, یہ ابلیس کی نیچر ہے. آدم کی نیچر کیا تھی؟ گناہ ہو گیا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ ہم سے ظلم ہو گیا, اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم یقیناً گمراہوں میں سے, ہم لوزرز میں سے ہو جائیں گے. یا اللہ آپ نے معاف کرنا ہے مجھ میں ظالم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ نیچر ہے آدم کی اور آدم کی اولاد کی. اور جو کرپٹ نیچر ہے ابلیس کی اور ابلیس کے فالوورز کی, وہ یہ ہے کہ جسٹیفائی کرنا. میرے پیرنٹس ایسے میرے سے ٹریٹ کیوں کر رہے ہیں, میرے حالات اتنے خراب کیوں ہیں, میرے ساتھ یہ کیس کیوں ہوا, مجھے اس نے ڈیچ کیوں کیا, مجھے اس نے دھوکہ کیوں دیا. تو جو میری کنڈیشن ہے, یا اللہ آپ مجھے ہدایت دینا چاہتے ہیں, اگر آپ مجھے ہدایت دیں گے تو میں آ جاؤں گا آپ کے راستے پہ. سبحان اللہ. دس از واٹ ایگزیکٹلی ابلیس ڈیڈ.